بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حاجات کی برابری کے لیے خاص طور پر سید محسن رضا، ڈاکٹر سید نصرت فاطمہ، سیدہ نصرت فاطمہ، سید علی عباس زیدی، زاہد حسین کربلائی، آپ سب کے عزیزوں میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفایابی، ان کی شفایابی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور یہ ربیع اسلام بھی ہے۔ یہ مہینہ اسلام کی بہار کا مہینہ ہے۔ 8 ربیع الاول تک عزائی ایام رہیں گے اور 9 سے شادمانی اور خرسندی اور خوشیوں کے دن شروع ہوں گے، مگر ربیع الاول کی 12 ہو، 14 ہو، 17 ہو، 19 ہو، یہ طے ہے کہ اس مہینے میں سرکار کی آمد ہوئی ہے۔ لہذا ارادہ یہ کیا ہے کہ ان 5 مجلسوں میں عظمت مصطفیٰ پر غور کیا جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی بہت روشن بات ہے کہ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے اور اس گھرانے کی صدارت بنام مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں، ترجمہ بھی کرنا چاہوں گا، مگر ایک جملہ کہہ کر ترجمہ کروں۔
عقل جب انتہائے کمال پر پہنچتی ہے تو اس کی بعد والی منزل کو عشق کہا جاتا ہے. یعنی عاشق پاگلوں کو نہیں کہتے، عاشق انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے عقل کے سارے تقاضے مکمل کر لیے ہوتے ہیں. جی، عشق کی منزل عقل کے کمال کے بعد ہے، اور عقل کے تقاضوں کے درمیان اگر کوئی شخص عاشقانہ انداز اپنانا چاہے گا تو بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. تو منزل ہمیں عشق رکھنی ہے، منزل ہماری عقل نہیں ہے. میں عاشقوں سے بات کر رہا ہوں بھائی. جی، مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ کلپ فوراً بن گیا نا اتنا سا، ابھی تو میرے بچے میرے کنٹرول میں ہیں، لیکن کیا معلوم کہ جب یہ وائرل ہو تو پھر کیا بنے. تو اتنا سا اگر بن گیا نا کہ مولانا نے حیدرآباد کے خمسے میں عقل کی مخالفت کی ہے، تو سب سے زیادہ وہ لوگ میری مخالفت کریں گے جو عقل سے پیدل ہیں. میں مشکل میں آ جاؤں. تھوڑا سا اگر آگے آ سکتے ہیں صلوات پڑھتے ہوئے، کچھ باہر میں محسوس کر رہا ہوں. وہاں پر اوپر آ جاؤ، آ جائے، تخت پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہاں پر ایک صلوات پڑھ لیں اور محمد اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی. ایک اور صلوات نبی کی ذات. تھوڑا سا اور آگے، تھوڑا سا اور آگے. ایک اور بہتر صلوات. توجہ میرے ساتھ ہے. تو عقل کے کچھ مراحل ہیں. علماء کرام صاحبان دقت اہل علم تشریف فرما ہیں، اور ان مراحل سے جب عقلی تقاضوں کو گزار رہے ہوں گے تو پھر اس کے بعد ایک منزل آئے گی جسے عشق کہا جاتا ہے. یعنی عاشق پہلے مرحلے پر عاشق نہیں ہوتا. جی، توجہ چاہوں گا. محبت عقل کے مطابق ہوتی ہے، اور جب محبت شدید ہو جائے تو وہی عشق بن جاتی ہے. میں سرکار کی خدمت میں 5 دن رہنا چاہتا ہوں، اس لیے ابتدائی بیان میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محبت شوق کے بغیر، ذکر کے بغیر محبت نہیں ہوتی. یعنی ہم اگر اہل بیت کا اور سرکار دو جہاں کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ محبت کی ابتدا ہے. ذکر شدید ہوگا، بہتر ہوگا، واضح ہوگا، روشن ہوگا، تو پھر اس کا تقاضا، اس کا نتیجہ نکلے گا محبت. اور محبت جب شدید ہوگی تو پھر اظہار محبت ہونے لگے گا، اور وہ ہے مودت. اور جب اظہار محبت یعنی مودت میں انسان کو لطف آنے لگے گا، تو یعنی جب وہ پروانہ چراغ میں اور چراغ کی لو میں جلنے لگے گا، تب وہ منزل آئے گی جسے عشق کہا جاتا ہے. یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم عقل کا استعمال نہیں کر رہے تھے. ابراہیم عاشق تھے، وہ کود گئے، اور جو عقل تھی وہ کھڑی تھی. کوئی سوچ سکتا ہے ایسے؟ یہ توہین نبی ہو جائے گی. یعنی اس زاویے سے اگر سوچا جا رہا ہے کہ عقل والے کھڑے رہے اور عشق، تو عقل سے عشق کو علیحدہ کر دیا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو پہلی کلاس کے لوگ تھے وہ کھڑے دیکھتے رہے، اور جو آگے کی اور بہتر کلاس کی شخصیت تھی یعنی حضرت ابراہیم، وہ آگے میں چلے گئے. تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ عقل نے تو وہ کام نہیں کیا جو عشق نے کر دیا، تو معلوم ہے کہ ہم نے عاقل اور عاشق کو علیحدہ کر دیا. نہیں، عقل جب اپنے کمالات سے گزر رہی ہو تو پھر عشق کی منزل آتی ہے.
میں یہاں تک کے بیان کو پھر 2 مصروں میں میرا دل کر رہا ہے کہ 2 مصرے اور علامہ اقبال کے ہی 2 مصرے آپ کو سنا دو۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، نہیں ایسے نہیں، اگر عشق نہیں ہوگا نا تو نماز بھی اچھی نہیں پڑھی جائے گی، اگر عشق نہیں ہوگا تو روزہ بھی اچھا نہیں رکھا جائے گا۔ جی بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوگا کہ کب ٹائم ہو جائے، اور عاشق کہہ رہا ہوگا ٹائم اور بڑھ جائے۔ جی یہ حج عاشقوں کے کرنے کا کام ہے۔ وہاں جا کر جو ویل چیئر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اچھے بھلے لوگ، وہ پیسہ خرچ کرنے ضرور آئے، حج کرنے نہیں آئے۔ جی وہ ایک سفر پر ضرور آئے ہیں، کچھ دیکھنے ضرور آئے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں، اچھا اتنی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ تو لوگوں کو حاجی بنانے کی جو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی بھونڈی ہوتی ہے۔ تم کہاں کہاں گھومے ہو؟ میں آسٹریلیا گیا ہوں، کینیڈا گیا ہوں، فلاں ملک گیا ہوں، مغربی ممالک دیکھ، تو حج بھی کراؤ۔ یعنی انہوں نے وہ تفریحی مقامات کے برابر کر دیا مکے کو۔ وہ جو آبشار دیکھ کر آئے ہیں، وہ جو نیگرا فال دیکھ کر آئے ہیں، وہ جو مثال کے طور پر فلاں پل دیکھ کر آئے ہیں جی، جو جڑ جاتا ہے اور کھل جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، مثلاً کہا جی مکے بھی چلے جاؤ، تو انہوں نے یہ کون سا حج ہے جو ان منظروں کے برابر کر دیا گیا جن منظروں کے دیکھنے والے ناظروں میں بے حیا لوگ بھی تھے اور صاحبان حیا نامی لوگ بھی تھے۔ یہ تو عشق کی بات نہیں ہے، تو پھر یہ حج نہیں کیا ہے۔ جی کربلا گئے ہو اب تک؟ کہا نہیں کربلا نہیں گیا، تو جاؤ کربلا بھی آؤ، تم فلاں فلاں جگہ، کربلا کو برابر کر دیا، مری سے کربلا کو برابر کر دیا۔ جی یہ عاشقوں والی باتیں نہیں ہیں، عاشقوں کے والی یہ باتیں نہیں ہیں۔ عاشق تو یہ جو اللہ کوئی عمل، اس وقت کی کیفیت جو ہے آپ کی، یعنی اس وقت جو مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ مجلس سن رہے ہیں، یہ اس وقت تک حسن نہیں پائے گی جب تک کہ بیٹھنے والوں میں عشق حسین نہ ہو۔ جی اور عشق یقیناً اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ بھرپور، آپ کا امام بارگاہ اس وقت پور ہے اور شرکت بھرپور ہے، سب کا عشق ایک جیسا نہیں ہوگا۔ عشق بھی جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے، تھکے نہیں ہے تو جملہ کہو جی، شوق انسان کو محب بناتا ہے، ذکر انسان کو محب بناتا ہے، شوق انسان کو ذاکر بناتا ہے۔ پہلا مقدمہ، پہلا مرحلہ، پہلی منزل ہے شوق۔ آپ ایسے ہی نہیں آئے، شوق تھا تو آئے۔ یہ ابتدائی کلاس ہے جسے شوق کہا جاتا ہے، شوق شرکت مجلس، شوق شرکت دیدار، شوق شوق زیارت کربلا، یہ پھر ذاکر بنائے گی۔ شوق ذاکر بنائے گی یا ذکر تک لے جائے گی، اور ذکر محبت تک، اور محبت عشق تک، مودت تک، اور مودت عشق تک۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، من طلبنی فقد وجدنی، جو مجھے طلب کرے گا وہی مجھے پائے گا۔ جو شوق کا مظاہرہ کرے گا وہی ذاکر ہوگا۔ من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد احبنی، جو مجھے طلب کر لے گا وہی محبت کرے گا، اور جو محبت مجھ سے کرے گا ومن احبنی فقد عشقنی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہی مجھ سے عشق کرے گا۔ ومن عشقنی، اور جو مجھ سے عشق کرے گا فانا قتلتہ، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے عشق کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ شاید اسی وجہ سے بہت سے لوگ عشق نہیں کرتے۔ وہ کہہ رہا ہے من عشقنی فقد قتلنی فانا قتلتہ، فانا قتلتہ، میں اسے قتل کر دوں گا۔ ومن انا قتلتہ، اور وہ جسے میں قتل کر دوں فعلی دیتہ، تو اس کی دیت بھی مجھ پہ واجب ہے۔ قاتل پہ دیت ہوتی ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جو جسے میں قتل کر دوں اس کی دیت بھی مجھ پر ہے۔ ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ،
تو پھر دیت بھی میرے اوپر ہے. وَأَنَا دِيَتُهُ، میں خود اس کی ذات بن جاتا ہوں. پھر وہ علی نہیں ہوتا، ید اللہ ہوتا ہے. پھر وہ علی نہیں ہوتا، عین اللہ ہوتا ہے. پھر وہ علی نہیں ہوتا، وجہ اللہ ہوتا ہے. پھر اس کے دیکھنے کا ثواب اللہ کو دیکھنے کے برابر ہوتا ہے. بلندتر صلوات محمد و آل محمد. علامہ کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اپنے اعمال کو عاشقانہ انداز سے ہم یہ سنتے ہیں کہ صاحب جب میرے معصوم امام وضو کر رہے ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہوتا تھا. جب کسی نے کہا مولا آپ اس انداز سے فرمایا کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو کائنات میں سب سے بڑا ہے. جی یہ وضو کرتے وقت چہرے پہ پانی ڈالو تو یہ دعا پڑھو، کلی کرو تو یہ دعا پڑھو، چہرے پہ پانی ڈالو تو یہ دعا کرو پڑھو، ہاتھ دھونے لگو تو یہ دعا، مسح سر کا کرو تو یہ دعا، پیروں کا مسح کرو تو یہ دعا. یہ کیوں ہمیں ان کاموں پہ لگایا جا رہا ہے؟ ایک ایک رکن وضو کے اوپر ایک ایک دعا. مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، مسجد سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو. یہ جو دعائیں ہمیں پڑھوائی جا رہی ہیں یہ عزیزان گرامی ہمیں ذکر سے جوڑا جا رہا ہے تاکہ محبت میں اضافہ ہو. فلسفہ دیکھیے نا. اور جب محبت میں اضافہ ہوگا تو پھر مودت کا اظہار ہوگا، مودت سامنے آئے گی اور پھر عشق سامنے آئے گا. علامہ فرماتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل کا تو کام یہ ہے کہ یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں. وہ جو بچے ہم سے پوچھتے ہیں نا صبح کی 2 رکعت نماز کیوں، ظہر کی 4 رکعت کیوں، یہ 7 چکر طواف کے کیوں، یہ ابھی عقل کی وادیوں سے گزر رہے ہیں. اور جو یہ کہتا ہے مجھے کیوں نہیں کہنا آتا، مجھے تو اپنے مالک کی بات ماننا آتی ہے، مجھے اس سے کیا غرض کہ کیوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مجھے اس سے کیا غرض کہ کیوں. ہم سے ایک صاحب استخارہ دکھوانے آئے، کہنے لگے جی استخارہ دیکھ دیجئے اور قرآن سے دیکھیے گا. تو ہم نے قرآن سے استخارہ دیکھ دیا. کہنے لگے آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا شرط ہے کہ پڑھ کے سناؤ گے. تمہیں آیت پڑھنی نہیں آ رہی، مجھ سے پوچھ رہے ہو آیت کون سی ہے. تمہارا کیا مطلب کہ آیت کون سی ہے؟ تم نے اعتبار کیا تھا ہمارے اوپر کہ استخارہ دیکھیں گے تو بس مان لو اگر ہم ہاں کہہ رہے ہیں تو ہاں اور نہ کہہ رہے ہیں تو نہ. تمہیں تو آیت بھی پڑھنا نہیں آ رہی اور تم کہہ رہے ہو کہ آپ نے کون سی آیت نکالی ہے وہ بتائیے ذرا. مولا علی کے سامنے ایک اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر آیا. مولا میرا ہاتھ کٹ گیا جنگ میں، میدان جنگ. حضرت نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا اور کچھ پڑا، ہاتھ جڑ گیا جیسے ہاتھ کٹا ہی نہیں تھا. وہ اپنا سالم ہاتھ، جڑا ہوا ہاتھ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا جانے لگا. پلٹ کر واپس آ گیا، کہنے لگا کیا پڑھا تھا آپ نے؟ بھائی تیرا کیا مطلب کہ کیا پڑھا تھا؟ اب علی سے بھی پوچھو گے کہ علی نے کیا پڑھا. کہنے لگا مولا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حضرت نے فرمایا سورہ شفا، سورہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک یہ میں نے پڑھا تھا. کہنے لگا الحمد پڑھی تھی. اب وہ اپنی الحمد کو علی کی الحمد سے ملا رہا تھا. بھئی یہی تو وہ مشکل ہے. جیسے اس نے کہا نا الحمد پڑھی تھی، فوراً ہاتھ کٹ کے دوبارہ گر گیا. حضرت نے فرمایا میرا پڑھنا اثر جب کرے گا جب تیرا یقین بھی تو سامنے آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرا کیا مطلب کہ صبح کی 2 رکعت نماز کیوں؟ میں جس زاویے سے دیکھ کر بات کر رہا ہوں. ظہر کی نماز ہم دھیمی کیوں پڑھتے ہیں، یعنی اخفائی کیوں پڑھتے ہیں، خفائی نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور مغرب کی نماز ہم جہری کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے پتہ ہو جانا چاہیے، اچھی بات ہے، معلومات ہو جانی چاہیے. لیکن اگر معلومات نہیں ہو پا رہی، نہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے، مولانا تو آج تک یہی نہیں بتا پائے. جی نہیں عزیزان گرامی، عشق کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے.
یہ لفظ اتنا ناکام عاشقوں نے استعمال کیا ہے کہ اس نام کو، اس لفظ کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ ورنہ عشق کا صحیح مفہوم اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ بار بار ذہن میں آ رہا ہے اور بار بار کوئی اور بات کر رہا ہوں، تو وہ جملہ سن لیں جی۔ شوق ذاکر بناتا ہے، ذاکر محب بناتا ہے، محب مودت تک لے جاتا ہے، محبت مودت تک لے جاتی ہے، اور مودت عشق تک لے جاتی ہے، اور جب عشق اپنے کمال پر پہنچے تو حسین بنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر یہ بچہ جاننا چاہتا ہے کہ عشق کا کمال کیا ہے، عقل کا کمال عشق، اور جاننا چاہتا ہے کہ عشق کا کمال کیا ہے، تو عشق کے کمال کو حسین کہتے ہیں۔ مجھے تو کوئی چپتا ہوا جملہ کہہ دے تو 1 گھنٹے تک مجھ سے پانی نہیں اترا جاتا حلق سے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اگر کوئی ہم سے چپتا ہوا جملہ کہہ دے۔ کوئی ہمارا ضمیر مطمئن، ہم نے کام اللہ کی خاطر کیا تھا، اگر کوئی ہم پر تنقید کر دے، غلط بات کر رہا ہو، تب بھی ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے، چپ لگ جاتی ہے ہمیں، کس نے ہمیں کیا کہہ دیا، کیا کچھ نہیں ہوا حسین کے ساتھ۔ ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی بے ادبی، ایسی ایسی توہین، جی ہم مصائب کے باب میں پڑھتے ہیں نا، اس لیے اس زاویے سے اسے نہیں دیکھتے۔ یہ کوئی کم بات ہے جی کہ پیشانی پہ پتھر مار دیا، یہ کوئی کم بات ہے جی کہ حسین گر گئے؟ سخت جملے ہیں، بڑے سخت جملے ہیں جی۔ سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ آپ مقتل کے جملوں کو تو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، سنی شیعہ نے لکھا ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بیان نہیں ہو پاتا، لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے، لوگ یعنی جو اس وادی کے نہیں ہیں وہ ہضم نہیں کر پائیں گے۔ شام کے بازار سے جب بیویاں گزر رہی تھی نا، تو بی بی زینب نے امام سجاد سے یہ کہا تھا کہ اژدہام اتنا زیادہ ہے، یہ ہمارے قریب آ جاتے ہیں۔ سخت بات ہے۔ تماچا مارا گیا ہے نہیں، سر سے چادر اتاری گئی ہے نہیں، کتنے قریب آ گئے ہوں گے۔ ہم سوچیں تو ہمارے حالت خراب ہوتی ہے یہ توہین، مگر چہرے پر اطمینان، سکون، کسی طرح کا بال برابر بھی یہ نہیں کہ کوئی شکوہ ہو جی۔ شام کے دربار میں عشق کی بات کر رہا ہوں، شام کے دربار میں جب بیویوں کو رسی کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا، اس وقت امام سجاد نے یہ نہیں کہا، کچھ اور نہیں کہا تو یہ کہا یا لیتنی لم تلدنی امی مثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے آج کے دن کے لیے پیدا ہی نہ کیا، میں یہ منظر ہی نہ دیکھتا۔ یہ انتہا درجے کا، وہ بھی مگر کبھی زبان پہ شکوہ، کبھی معاذ اللہ اللہ کے بارے میں کچھ بات، اور یہ تو امام ہے، حجت خدا ہے۔ جناب سکینہ سے کوئی جملہ نہیں ملا، کوئی جملہ نہیں ملا بی بی سے ایسا، ورنہ یہ جو آپ کے مخالف ہیں نا، اس مجلس کے مخالف ہیں، جو یزید کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگا سکتے ہیں، وہ نکال لاتے ڈھونڈ کے کوئی بات، اگر کہیں سے نکال کر لے آتے کہ تم کس کے بارے میں، وہاں تو یہ تھا معاذ اللہ، نہیں ایک جملہ بھی نہیں، بلکہ برعکس، مصیبت بڑھتی تھی تو شکر بڑھتا تھا، مصیبت بڑھتی تھی تو اللہ کا ذکر بڑھتا تھا۔ یہ بغیر عشق کے نہیں ہو سکتا۔ جب عشق، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔
جب عشق اپنے کمال پر پہنچے تو عشق کے کمال کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اور یہ سارے لوگ جو امام حسین کی یاد میں شوق ذوق سے تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ اس لیے کہ فطری طور پر انسان عشق سے جڑا ہوا ہے، عشق سے اس کا تعلق ہے. توجہ جاؤں گا. نبی مکرم کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو سرکار کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. اچھا، عشق میں نے پہلے کہہ دیا کہ عقل کے کمال کو عشق کہا جاتا ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ کسی کی آپ تعریفیں کر رہے ہوں اور تعریفیں خواہ مخواہ کی ہوں. لوگ کہیں صاحب آپ مبالغہ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ کہنے والا یہ کہے کہ میں نے تو کم کہا ہے. اب سنیے ذرا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ. میں ترجمے سے پہلے پھر ایک جملہ ہدیہ کروں گا. میرا اور آپ کا کیا، جس ذات کا اللہ عاشق ہو. آپ لب و لہجہ دیکھیے قرآن کا. قرآن میں اللہ نے جو اپنے حبیب سے متعلق بات کی ہے وہ لب و لہجہ دیکھیے، وہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایک عاشق معشوق کی بات کر رہا ہے. اللہ ہم سب کا رب ہے یا نہیں؟ ساری کائنات کا اللہ رب ہے یا نہیں؟ مگر اللہ ہمارے رب ہونے پہ فخر نہیں کرتا، محمد کے رب ہونے پہ فخر کرتا. فلا، اب ترجمہ سنیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تمہارے رب کی قسم. بھائی لب و لہجہ دیکھیے، بات جا رہی ہو تو ذرا گردن بھی ہلائیے گا، مجھے لگے میری بات منتقل ہو رہی ہے. سنی شیعہ مجمع ہے، مشترکہ مجمع ہے، اور یہ مجلس ویسے بھی شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. جی، سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، ہماری جان ہے. اور جتنا بھی اہل سنت مجلس میں تشریف فرما ہے ان سب کو شیعہ برادری کی طرف سے گزارش یہی ہے کہ ہماری طرف سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کو درگزر کیجیے گا. ہم اور آپ مشترکہ طور پہ اس دروازے پر محبت کے اظہار کے لیے آئے ہیں. اب لب و لہجہ دیکھیے، فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم. جی، تمہارے رب کی قسم. رب تو اللہ تو سب کا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم. ایک صلوات پڑھیں محمد ایک اہل سنت برادر اسامہ حیدر نے ایک نظم میں شیعہ عقائد کے بارے میں غلط کہا اور انہوں نے شیعہ برادری سے معافی مانگی ہے. آپ تمام شیعہ برادران سے کہیں کہ انہیں معاف کر دیں. کون کہہ رہا ہے؟ آپ ان کے دوست ہیں؟ اچھا، انہیں احساس ہو گیا تو ویسے ہی یہ حوروں کا دروازہ ہے. اگر ہم سب ہو رہے ہیں بھائی، اگر انہیں احساس ہو گیا ہے، شاید پرویز بھائی کہاں ہیں؟ ہو گئی کوئی گفتگو تحریر بھی ہو گئی ہے. نیا نعرہ لگایا آپ نے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. دنیا کی سب سے بڑی بدکاری حسین سے نفرت ہے، اور شم سے بڑا کوئی بدکار ہی نہیں ہے. جی تو عزیزو، بات ہو گئی، ختم ہو گئی وہ بات. کوئی اس پہ وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. بس اتنا ہے کہ کسی کے مذہب کی توہین نہیں کریں. میں اگر ہاتھ کھولنے پہ دلیل دیتا ہوں نا تو ہاتھ باندھنے والوں کا مذاق نہیں بناتا. اگر ہاتھ باندھنے والوں کا مذاق بنائیں گے تو ایک پورے مذہب کی توہین ہے، اور مذہب کی توہین فرد کی توہین سے زیادہ بڑا جرم ہے. ایک فرد کی توہین کریں آپ
اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ کسی مذہب کی توہین کریں۔ یہ میں حق رکھتا ہوں کہ میں دلیل دوں کہ ہم سجدہ کیوں رکھتے ہیں، لیکن میں یہ توہین نہیں کروں گا، یہ نہیں کہوں گا جو سجدہ نہیں رکھتے وہ فلاں ہیں اور ڈھماکے ہیں۔ نہیں، ہر ایک کو جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ انجام دے رہا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، تو ہمیں برداشت بڑھانی ہوگی اور کسی کی توہین نہیں کرنی۔ توجہ ہے؟ دیکھیے یہ اللہ جو اپنے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم ہے میرے حبیب کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے معاملات میں حکم نہ مانے۔ یعنی پہلے ہی مرحلے پہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جو نبی کو اپنا حاکم نہ مانے۔ اللہ نے نبی کو حاکم بنایا ہے، تو بس جب نبی کسی کو اپنی جگہ پر بٹھائیں گے تو مولا کے معنی میں بحث نہ کرو، اسے حاکم مانو۔ حاکم ہے وہ۔ میں نے جو بہت 15-20 منٹ لگا دیے کہ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے، جی بلا تشبیہ قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا، لیکن محسوس کروانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ جی جیسے کہتے ہیں نا میری جان، ایسے اللہ کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم، نہ بولے جائے۔ جی پنڈلیوں کو دیکھتا ہے اللہ، ہاتھوں کو دیکھتا ہے اللہ، آنکھوں کو دیکھتا ہے، جی نبی مکرم کے پیروں پہ آ جانے والے ورم کو دیکھتا ہے۔ یہ ٹاٹ کی اگر عبا پہن کر آ جائیں تو کائنات میں ایسا کوئی کپڑا ہی نہیں ہے جیسا مصطفیٰ نے پہنا ہوا ہے۔ یہ اگر دو بندوں والی چپل پہن کے آ جائیں تو دنیا میں کسی کے پاس ایسی چپل ہی نہیں ہے جیسی مصطفیٰ نے پہنی ہوئی ہے۔ مسئلہ عشق کا مسئلہ ہے۔ جس شہر میں پانی بھی میٹھا نہیں، جس شہر میں کوئی درخت بھی نہیں اگتا، اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین پہ سب سے اچھا شہر تو مکہ ہے۔ نہ کوئی سیب کا پھل نکلتا ہے وہاں، نہ کوئی انگوروں کا پودا لگا ہوا ہے وہاں، نہ کوئی اور پھل وہاں نکلتا ہے، وہاں تو پانی اچھا نہیں ہے، مگر اللہ کہتا ہے اللہ اکبر لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ تم اس شہر میں رہتے ہو، ووالد وما ولد، اور ایک والد اور ایک ولد کی قسم، اے میرے محمد اس مکے کی قسم، اس لیے کہ تم اس میں رہتے ہو، اور ایک والد بھی رہتا ہے اور ایک ولد بھی رہتا ہے۔ اس والد کا نام یا آپ بتائیے یا ہم بتاتے ہیں؟ اس ولد کا نام یا آپ بتائیے یا ہم بتاتے ہیں؟ جس والد کی قسم اللہ کھا رہا ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے، جس ولد کی قسم اللہ کھا رہا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کو اپنے حبیب کی وجہ سے وہ شہر اچھا لگتا ہے۔ جی معشوق کا تو محلہ بھی تو اچھا لگتا ہے نا۔ بھائی تھوڑا سا باہر آ جائیے، میں عشق مجازی کی بات نہیں کر رہا، میں عشق حقیقی وادی میں رہنا چاہتا ہوں، اور جو عشق حقیقی کی وادی میں آ جائے پھر اسے عشق مجازی محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کمال ہے، اور عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے۔ جب وہ معشوق تک پہنچتا ہے تو وہ آغاز ہے، اور مجازی میں معشوق کو پا لینے کے بعد ختم۔ مجھے وصل ہی میں مزہ ہے،
ہجر ہی میں مزہ ہے، معاف کیجیے گا، ہجر میں جدائی میں مزہ ہے اور پا لینے میں ختم. اور یہاں عشق حقیقی کے اندر یہ ہے کہ جب پا لیں گے تو پھر عشق شروع ہوگا. بھائی میں پہلی دفعہ کربلا گیا تھا، دل ہی نہیں کر رہا واپس آنے کو. اب ہر سال جانا چاہتا ہوں، اب ہر دوسرے مہینے جانا چاہتا ہوں. یہ بار بار کربلا اپنی طرف اس لیے کھینچ رہی ہے کہ عشق شروع ہوا ہے. توجہ کر لی. اللہ بھی اپنے نبی سے جب بات کرتا ہے تو اسی لب و لہجے میں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا ہمارے جیسے تھے. قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. میں نے کہا تمہیں ایک وہی آیت نظر آئی جس میں نبی تمہارے جیسے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس آیت میں بھی تمہاری طرح نہیں ہے. تمہارے ذہن کا مسئلہ ہے، تمہاری سوچ کا مسئلہ ہے، ورنہ اسی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوا دیا وَيُوحَىٰ إِلَيَّ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. تو اگر تم جیسے تھے تو تمہارے اوپر کبھی فرشتہ آیا؟ وہاں تو مسلسل وحی آتی ہے، تمہارے اوپر ایک دفعہ بھی آیا؟ وہاں تو قرآن کہہ رہا ہے یوحا الیہ، فعل مضارع ہے، تسلسل کا پیغام ہے. فعل مضارع میں تسلسل کا پیغام ہے، استمرار. جی مدرسے کی زبان میں کہوں استمرار پایا جاتا ہے فعل مضارع میں. وہاں تو مسلسل وہی آتی ہے، تمہارے اوپر ایک دفعہ بھی آیا؟ ایسے لوگوں کو مجھے اسی لہجے میں بات کرنے دیجئے. اگر تمہارے اوپر ایک دفعہ بھی فرشتہ آیا نا تو پھر وہ لے جانے کو آئے گا. تمہارا کیا تعلق فرشتے سے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آیت ڈھونڈ لی وہ ہماری طرح بشر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ ہماری طرح بشر ہیں. یہاں اللہ نے کہلوایا ہے تم کہہ دو، قل تم کہہ دو. یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ اپنے نبی کو خود کیوں نہیں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا ان النبی بشر مثلکم؟ مثلا معاذ اللہ، اے صاحبان ایمان میرا نبی تمہاری طرح. کب کہا ہے اللہ نے؟ اللہ نے کہا تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ اگر مؤدب اور مہذب ہوتے، یا اگر خاندانی ہوتے، انہوں نے کسی کو بڑا مانا ہوتا، ان کا کوئی مربی ہوتا تو جان لیتے کہ یہ انداز خاکساری کا ہے، انکساری کا ہے، تواضع کا ہے. میری مثال پرانی ہے، پرانے جنہوں نے پہلے سن لیے وہ مجھے معاف کریں. اگر اس ممبر پہ بیٹھ کے میں کہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں، اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ دوں اپنے 1 گھنٹے کی تقریر میں، مجلس ختم ہو اور یہ بچے باہر نکلیں اور سامنے سے کوئی آئے کہ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مرکزی امامیہ ٹرسٹ لطیف آباد سے آ رہا ہوں. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ مجلس ہو رہی تھی. کون پڑھ رہا تھا؟ مولانا جاہل. تو وہ کہیں گے بیٹا مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، اور جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے. تمہارے تو اتنے سے جملے میں تضاد ہے. تم مولانا جاہل بول رہے ہو، کہنا میں کیا کروں، وہ تو خود کہہ رہے تھے. تو پھر وہ جو سامنے والا بندہ ہوگا نا وہ کہے گا اچھا خود کہہ رہے تھے تو پھر بیٹا تم نہیں کہو. تم نہیں کہو. اگر وہ ممبر پہ بیٹھ کے خود کہہ رہے تھے تو تم نہیں کہو. اس لیے کہ مثلا میں اب بات آ گئی ہے تو مثلا یہ بڑے آدمیوں کی نشانی ہے کہ وہ تکبر کا اظہار نہیں کرتے، وہ خاکساری کا اظہار کرتے ہیں، وہ تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں. ارے تم نے دیکھ لیا قرآن میں کہ اللہ نے کیا کہلوایا؟ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ تو جب نہیں آواز آئے تم نے قرآن پڑھ لیا. میں تو اسے کبھی طٰہٰ کہتا ہوں، کبھی یاسین کہتا ہوں، کبھی مزمل کہتا ہوں. یہ تو ابا اوڑھ کر آ جائے تو مجھے اچھا لگتا ہے، یہ مصلے پر آ جائے تو میرا معشوق بن جاتا ہے، یہ بستر پہ جائے تو مجھے پیارا لگتا ہے. میں تو اسے جب چاہوں معراج پر ملنے کے لیے بلا لیتا ہوں. میں تو اس کی آنکھوں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں تو اس کے چہرے میں اپنا دیدار کرتا ہوں. میں جب دیکھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو تو مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں. صلوات پڑھے وہ محمد و آل محمد. بعض جملے جلدی جلدی میں سنگین جملے ہو جاتے ہیں، خوف بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں یہاں پر مسئلہ نہ ہو جائے.
علامہ نقن صاحب نے تو 5 مجلسیں پڑھی ہیں، پنجتن اللہ کے 5 آئینے. نقن صاحب کی 5 مجلسیں ہیں، پنجتن اللہ کے 5 آئینے. جب اللہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے تو کبھی حسن کو دیکھتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عشق مصطفیٰ، سب سے پہلا اللہ، سب سے پہلا عاشق مصطفیٰ خود اللہ ہے، اور پھر ہم سے چاہتا ہے کہ تم اس سے عشق کرو. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ظاہری حسن سے حقیقی حسن تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ہم مادہ ہیں، مادے میں گھرے ہوئے ہیں، مادیات میں گھرے ہوئے ہیں. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ظاہری حسن کے بعد باطنی حسن کی طرف جاتے ہیں. اگر کسی کی آنکھ چھوٹی اور کسی کی آنکھ بڑی ہو اور وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا دانشور ہو تو ہم تو اس کی بات ہی نہیں سنیں گے. جی اگر کسی کا مثال کے طور پر مثلا چہرے پر کوئی اور نقص نظر آ رہا ہو، عیب نظر آ رہا ہو، نقص نہیں عیب نظر آ رہا ہو، وہ چاہے دنیا میں نابغہ روزگار ہو، ہم اس کی بات ہی نہیں سنیں گے. کتنا بڑا نام ہے شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کا، حرم امام علی رضا میں ان کا مزار، اندر ان کی قبر ہے. اتنا بڑا دانشور، جب بھی وہ کہیں علماء کے حلقے میں جاتے تھے، قد کیونکہ ان کا پستہ تھا، بدن ان کا کیونکہ لاغر اور ناتوان سا تھا، تو جہاں کہیں جاتے تھے ان کو اہمیت ہی نہیں ملتی تھی، انہیں خاص جگہ پہ بٹھاتے ہی نہیں تھے. اور عالم اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. غیبت کی بات کر رہا ہوں، غیبت کے ایام میں غیر معصومین تو کی بات نہیں ہے، یعنی وہ ان کی بحث ہی جدا ہے. علماء دانشوروں کی بات کر رہا ہوں. اپنے زمانے میں ان جیسے لوگوں میں کوئی ان جیسا نہیں تھا، مگر ان کی بات نہیں سنی جاتی تھی کیونکہ جثہ ان کا ایسا تھا، ہیکل ان کی ایسی تھی. تو ایک شخص کو دیکھا جو گوشت بنا رہا تھا، قصائی، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا اس کا وجیح، قد اس کا بڑا، جی ہیکل اس کی بڑی قوی. اسے کہا بھائی تم کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ کہا اتنے. کہا اگر اس سے زیادہ میں تمہیں دے دوں تو میرے ساتھ ساتھ رہو گے؟ کہنے لگے جی تیار ہوں. پھر اسے ابا قبا پہنائی اور اسے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، اور جیسے ہی وہ محفل میں داخل ہوتا تھا تو سب کھڑے ہو جاتے تھے، بڑا عالم آ گیا، اور اسے اچھی کرسی پہ بٹھاتے تھے. اور یہ پیچھے والی کرسی پہ وہ کہتے تھے ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، اور یہ شیخ بھائی جو مجتہد پیچھے جا کے بیٹھ جاتے تھے. اور پھر فوراً جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا حضور سے پوچھیے، اور حضور کہتے تھے میرے شاگرد سے پوچھیے. اور پھر وہ شاگرد جواب دیتے تھے، یعنی آیت اللہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر لوگ کہتے تھے شاگرد ایسا ہے تو یہ کیسے ہوں گے؟ تو بس اس کے ساتھ اوروں کے لیے بھی ایک دعا کر دیجئے، اللہ سب کا پردہ رکھے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. یہ میں نے جلدی سے مثال یہ یوں دی کہ یہ ایک ہماری کمزوری ہے. اصل بحث آپ کے ہاتھ میں رہے. یہ ہم انسانوں کی ایک کمزوری ہے کہ ہم حلیوں کو دیکھتے ہیں، ہم سواریوں کو دیکھتے ہیں، جی ہم لباس کو دیکھتے ہیں، ان اچھا چہرہ اگر زیادہ خوبصورت ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو ہم ظاہری حسن سے اللہ کرے باطنی حسن تک پہنچ جائیں، ورنہ اسی میں گھرے رہ جاتے ہیں. زندگی تمام ہو جاتی ہے اور ظاہری حسن کے ہی پرستار رہتے ہیں. یہی ہماری کمزوری تھی. توجہ، اللہ نے رکھی ہے یہ ہماری کمزوری. اللہ نے ہمارے اندر کچھ کمزوریاں رکھی ہیں جو اللہ کے ہاں عیب ہے، جو اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے ہاں حسن ہے. جی جو عورتوں میں حسن ہے وہ مردوں میں خوب ہے، اور جو مردوں میں خوب ہے وہ عورتوں میں حسن ہے. یہ ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے. ہمارے اندر اللہ نے جو یہ ایک کمزوری رکھی کہ ہم ظاہری حسن کو دیکھ کر، بھائی مجھے معاف کیجیے گا اگر میرا وقت آج تمہید میں مکمل ہو جائے.
یہ کمزوری اللہ نے ہمارے اندر رکھی کہ ہم ظاہری حسن کو دیکھ کر باطنی حسن اور حقیقی حسن تک یعنی حقیقی عشق تک جاتے ہیں. اس کمزوری کی خاطر ہی صحیح، اس کمزوری کی خاطر ہی صحیح پروردگار عالم نے اس ذات مصطفیٰ کو اتنا حسن عطا کیا کہ روح زمین پر ان سے زیادہ آنکھیں کسی کی اچھی نہیں، اس کائنات میں ان سے زیادہ حسین لب کسی کے نہیں، اس کائنات میں ان سے زیادہ ہاتھ کسی کا حسین نہیں. وہ ظاہری حسن کمال پر رکھ دیا کہ تم اسی وجہ سے اس سے قریب ہو جاؤ، اور جب تم اس کے قریب ہو جاؤ گے تو یہی حسن مصطفیٰ ہے جو تمہیں قرب الہی تک پہنچا دے گا. یہ ظاہری حسن مصطفیٰ یہ تمہاری کمزوری کی بنیاد پر میں نے یہی صحیح کچھ دیر کے لیے مانی ہے. اس وجہ سے بھی اللہ نے اپنے حبیب کے اندر اور پھر حبیب کا عکس اگر بنایا، توجہ، یعنی شبیہ مصطفیٰ اگر بنایا، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں. حضرت یوسف اگر کسی کے حسن کے معترف ہو جائیں، اگر حضرت یوسف کسی کے حسن کے معترف ہو جائیں تو وہ محمد مصطفیٰ، اور سرکار دو جہاں اگر کسی کو حسین کہیں تو وہ امام حسن مجتبیٰ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس درجے کا حسن ظاہری، اور یہی حسن ظاہری ان کے حسن باطنی کی طرف متوجہ کرتا ہے. لہذا شاعر کہتا ہے کہ بیا اے ہم نشیں با ہم بنالم، اے دوست آؤ مل کر روتے ہیں. بیا اے ہم نشیں با ہم بنالم کہ منو تو کشت شان جمالی، کہ ہمیں تو جمال مصطفیٰ نے مار ڈالا. جی ہم دونوں کا درد ایک ہی ہے. توجہ، حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. رک جاؤ، توجہ ہے جی. حضرت بلال فرماتے ہیں میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی. میں نے دو مصرے آپ کو ہدیہ کرنے ہیں. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. توجہ، بلال حبشی کا اس انداز کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اگر یہ میرے دو جملے کسی کو اب تک بھی مشکل میں رکھیں مثلاً، تو میں ان کے لیے دلیل حدیث سے دے دیتا ہوں. سرکار نے یہ کب فرمایا صلو کما اصلی؟ کب فرمایا نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں؟ حدیث یہ نہیں ہے صلو نماز پڑھو کما اصلی جیسے میں پڑھ رہا ہوں. عربی مکمل ہے، عربی صحیح ترکیب ہے، یعنی جملہ صحیح ہے، مگر نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. نبی کو دیکھنا خود اللہ کی نماز نہیں. میری بات نہیں گئی. کیا فرمایا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھو. تو یا رسول اللہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے تھے، نماز ہو گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب چوتھے دور حکومت میں مولا کائنات نے پہلی رسمی نماز پڑھائی،
میں نہیں کہوں گا سرکاری نماز. جب میرے مولا علی نے پہلی رسمی نماز پڑھائی چوتھے دور حکومت میں، اور اصحاب 1 2 4 5 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں علی مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج علی نے محمد کی نماز یاد دلا دی. ہمیں یاد آ گیا کہ نبی ایسے پڑھتے تھے، یاد آ گیا کہ نبی ایسے پڑھتے تھے. عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ. ایک واقعہ ہے جس کی طرف نہیں معلوم کہ آئندہ کے دنوں میں مجھے موقع ملے گا تو اس کی تفصیل ہونی چاہیے. سرکار کے لیے ہمارے بھائیوں نے لکھی ایک روایت، ہمارے بھائیوں کی روایت ہے، بھائیوں کے احترام میں سنا رہا ہوں کہ سرکار نماز پڑھانے نہیں آئے اس لیے کہ بیمار تھے جی. اور جب ہم نے صفیں جوڑ لیں تو محراب کے ساتھ سرکار کا حجرہ تھا، تو سرکار کھڑے ہوئے تو کھڑکی سے نبی کھڑے نظر آئے. تو بعض اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے یا انہیں دیکھ رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا جی. اب اس پہ بحث کریں کہ جب طبیعت خراب تھی تو کھڑے کیسے ہو گئے، جب وہ بستر پہ تھے تو جب وہاں کھڑے ہو کر سرکار دیکھ سکتے تھے تو 2 قدم محراب میں آ کے نماز پڑھا سکتے تھے. اس پہ پھر کبھی روایت اگر صحیح بھی ہو تو درایت صحیح نہیں ہے، بات سمجھ میں بھی تو آنی چاہیے نا. تو عزیزو، بحث اور گفتگو یہاں پر مکمل کروں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. جو اے میرے حبیب تمہیں اپنا حکم نہ مانے، اپنا حاکم نہ مانے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اور پھر اس کے بعد جب آپ فیصلہ سنائیں تو ایک بال برابر بھی اسے شک نہ ہو. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کے آگے ایسے تسلیم ہو جائے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. نبی پہ شک کرنے والا مومن نہیں ہے. اللہ نے گنجائش چھوڑ دی ہے کہ مسلمان ہو سکتا ہے، وہ ظاہر ہے وہ کلمہ پڑھ لے گا تو اس کے احکامات بدل جائیں گے، لیکن مومن نہیں ہو سکتا کہ جو نبی پہ شک کرتا ہو. نبی کے وجود پر اور اللہ کے وجود پر یقین بڑھانے کا نام کربلا ہے. نقل صاحب فرماتے ہیں اللہ کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان. نبی کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل کربلا کے میدان میں حسین کا اشہد ان محمدن رسول اللہ کہنا ہے. میں بھی اور آپ بھی کہتے ہیں، مگر بچوں کے لاشیں اٹھا کر علی اکبر جیسے بیٹے کا لاشا اٹھا کر اور آخر میں علی اصغر کا لاشا اٹھا کر اگر اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو یہ خود عمل دلیل نبوت مصطفیٰ ہے. یہ امام حسین کی کیفیت یقین بڑھانے کا اور عشق بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. ایک عاشق نے ساری کائنات کو عاشق بنا دیا. جس کو کربلا میں اکیلا کر کے مارا، آج سب سے زیادہ اسی کے نام پہ مجمع جمع ہوتا ہے. سب سے زیادہ حسین کے نام پہ مجمع جمع ہوتا ہے. یہ امام بارگاہ جب بنا تھا بہت بڑا تھا، اب یہ امام بارگاہ ہمیں چھوٹا لگتا ہے. امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا، حسین کے عاشقوں میں اضافہ ہو گیا. یہ جو آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے، یہ جو ہمارے ضمیر کو اطمینان بخشتا ہے، یہ جو ہمیں غم دنیا سے نجات دیتا ہے. مولانا 2 دن سے طبیعت بجھی تھی، آج آپ کی مجلس میں مصائب سن کر جب نکلا تو میری ساری جو روح کے اوپر تناؤ تھا، میری روح پہ جو تناؤ تھا وہ ختم ہو گیا. بڑا سبک ہلکا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، جیسے بوجھ اتر گیا.
یہ اگر ہماری کیفیت ہے تو یہ وہی کیفیت ہے جس کی تائید امام رضا نے کی ہے. یا ابن شبیب جب غم دنیا تمہیں گھیر لے تو خبردار غم دنیا میں نہ رونا، میرے جد حسین پہ رو لینا. تمہارا یہ رونا تمہیں غموں سے نجات دے دے گا. عزاداروں چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے. میں نے ایک جملہ کہا اسے اور بہتر کروں، لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے مگر میرے رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاش ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ کھائے. جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا نا، سنیں گے وہ زہر ایسا تھا کہ اگر سمندر میں ڈالا جاتا تو میلوں تک مچھلیاں مر جاتی ہیں. سمندر کے اندر میلوں تک مچھلیاں مر جاتی ہیں. رو رہے نا آپ. جب امام کو زہر دیا نا تو امام روزے سے تھے، یعنی افطار میں زہر دیا گیا ہے. میرے مولا نے 2 گھونٹ لیا اور واپس ظرف رکھتے ہوئے فرمایا تیری مراد اس سے پوری ہو جائے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور اس زہر نے اثر یہ کیا کہ امام کا جگر کٹ گیا. امام حسین اپنے بھائی کے قریب بیٹھے ہیں کہ قے کی کیفیت ہوئی. امام کا جگر قے کے ذریعے سے باہر آ رہا ہے. تشت لایا گیا. جب تشت میں آپ نے قے کی اور بھائی نے دیکھا کہ جگر باہر آ رہا ہے تو اسی اثنا میں کسی نے کہا کہ زینب آ رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آواز کو آزاد کریں گے. میرے مولا حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت ہٹا لو. بھائی حسین یہ تشت ہٹا لو، میری بہن سے برداشت نہیں ہوگا. میں سارے مجمع کے ساتھ مل کر امام حسین امام حسن کی خدمت میں کہوں گا مولا آپ کی بہن کا بڑا حوصلہ ہے. یہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہو کر رہی، یہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے لائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اسی اثنا میں امام حسن نے اپنی زوجہ جناب ام فروہ کو بلایا اور کچھ وصیتیں فرمائیں. 2 سال کا سن ہے جناب قاسم کا، گود میں ہے، ماں کی گود میں ہے. اپنے سینے پہ لٹا کر پیشانی کا بوسہ دیا، گلے کا بوسہ دیا، سینے کا بوسہ دیا، دونوں بازوؤں کے بوسے دیے. تو بی بی ام فروہ روتے ہوئے فرماتی ہیں اے میرے والی، میرے بچے سے یہ انداز شفقت آپ کا پہلے نہیں تھا. یہ انداز آپ کا پہلے نہیں تھا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس بدن پہ گھوڑے دوڑے. عزاداروں اللہ کا انداز بھی، اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے. وہ ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے. اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان ہے. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بڑا پانی نظر آتا تھا، آگے نہیں جاتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان. اللہ اکبر. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. کبھی اپنے بابا سے بھی کچھ نہیں مانگا. 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کنیز چاہیے. واپس آ جاتی تھی. ایک دن نبی آئے، فرمایا فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہتی نہیں ہو. جناب فضا نے فرمایا یا رسول اللہ سیدہ کا ہاتھ دیکھیے. بی بی نے ہاتھ اپنا پھیلایا. نبی نے فرمایا میری لال میری بچی مجھے دکھاؤ. تو سیدہ کا ہاتھ چکی کی چوب سے زخمی ہو گیا.
فرمایا یا رسول اللہ جس دن سیدہ کے کام کرنے کا دن ہوتا ہے اس دن میں جب ان سے کہتی ہوں کہ آج جیسے کل میں نے کام کیا ایسے آج مجھے کام کرنے دے. اللہ اکبر. ہمارے گھروں میں کام کرنے والے رہتے ہیں نا, آتے ہیں کام کرتے ہیں. کیا سیرت ہے جناب زہرا کی. یہ کام کرنے پہ رکھا گیا ہے, اس کے ساتھ ظلم نہ ہو, زیادتی نہ ہو. کبھی ایک مرتبہ پانی کا گلاس خود بھی اٹھ کر پی لو, کبھی ایک مرتبہ کوئی کام تم خود بھی کر لو. اس لیے نہیں مولانا اسے ہم 10,000 روپے دیتے ہیں, تم اس 10,000 کی وجہ سے جو اپنی عادت خراب کر رہے ہو, اپنی انسانیت خراب کر رہے ہو, کبھی 2 4 5 دفعہ کے بعد ایک دفعہ خود بھی کام کر لو. جناب زہرا کی سیرت کا پیغام ہے. فرمایا یا رسول اللہ جب فاطمہ کا دن آتا ہے تو فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہے, یہ مجھے کام کرنے نہیں دیتی, اسی کیفیت میں کام کرتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بابا سے کنیز مانگ لیجئے. تو یہ آپ سے کنیز مانگنے آتی ہیں مگر کہہ نہیں پاتی. جناب زہرا نے کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا. اللہ اکبر. جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا, تھک تو نہیں رہے آپ, جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا نا وہ بھرے دربار میں فدق مانگنے جائے گا. یہ آزمائش ہے جناب زہرا کی. فاطمہ میرے بعد تمہیں اپنا حق مانگنا ہوگا. اجر و کمال اللہ. مولا علی غیرت مند بہت تھے, مولا علی غیرت مند بہت تھے. بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا, علی نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. جب کھانا سامنے آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا. جو ایک اجنبی عورت کو پٹتے دیکھے, اجر و کمال اللہ, اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے, وہ اپنی زوجہ پہ گرتا ہوا دروازہ کیسے دیکھے. یہ علی کا امتحان. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا. امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا, نازک بدن تھا, نازک بدن. جس کا بدن نازک تھا وہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام پیدل چلے گا, تازیانے مارے جائیں گے. اجر و کمال اللہ. حضرت قاسم کا بدن بھی نازنین بہت تھا. جیسے روئی کے گالے ایسے ہاتھ, بلا تشبیہ, نرم نرم ہاتھ, نرم نرم بدن. چہرہ بھی آپ کا ایسا کہ کٹا ہوا سر جب نیزے کی انی پر, یہ کٹا ہوا سر جب نیزے کی انی پر بلند ہوا نا, اجر و کمال اللہ, تھکے نہیں عزاداروں. تو کوفے سے جب یہ قافلہ گزرا تو ایک قیافہ شناس نے سروں کو دیکھ کر بات کی, ایک ایک چہرے کو دیکھ دیکھ کر کچھ نہ کچھ بول رہا تھا, یہ ایسا تھا, یہ ویسا تھا. اچانک آوازیں لگائیں اپنے دوستوں کو, جلدی قریب آؤ, یہ سر بھی تو دیکھو, یہ چہرہ بھی تو دیکھو, کف القتل قمر, چاند کا ٹکڑا. جو قاسم غیر کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. حضرت قاسم کا بدن بڑا نازنین بدن تھا. بدن بھی بڑا طویل نہیں تھا, قامت بھی بڑی طویل نہیں تھی. رکابوں کو کاٹ کر گھوڑے پر بٹھایا گیا. تلوار جب لگائی گئی تو تلوار بڑی محسوس ہوئی, تو پھر دوسری تلوار لگائی گئی, اور پھر مولا حسین نے حضرت قاسم کے سر پہ جو امامہ باندھا نا, اس کا تحت الحنک نکال کر چہرے پہ نقاب لگا دیا, جو کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ مولا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ میرا بچہ حسین بہت ہے اور چہرے سے کم سن نظر آتا ہے. یہ سبب امام حسین نے یہ بتایا کہ کہیں بچہ دیکھ کر لوگ مار نہ دیں. نقاب لگی رہی, 3 بڑے پہلوانوں کو فی النار کیا, بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو. ارزق شامی کے 3 بیٹے, اور جب تینوں بیٹے اس کے مار دیے نا, بہت بڑا پہلوان تھا, نام میں نے آپ کو بتایا, ارزق شامی, جسے میر انیس نے بھی اسے نظم کیا ہے, علماء نے بھی لکھا ہے. تو وہ غصے میں باہر نکلا اور کہنے لگا اس نے تو میری نسل ہی منقطع کر دی, اس جوان نے میری نسل منقطع کر دی. تو ارزق شامی خود جو بہت بڑا پہلوان, وہ تلوار لے کر نکلا, حضرت قاسم نے اسے بھی فی النار کر دیا. اور جب اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو مار دیا تو ایک مرتبہ کسی نے کہا قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا ہے.
بس ایک مرتبہ جھک کے دیکھا تو سر پہ ایک گرز آ کے لگا. پھر گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا اور گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی چچا میری مدد کیجیے گا. بھائی کی نشانی ہے, بھائی کی نشانی ہے. امام حسین کی بیٹی سے شادی ہونی تھی, جو بعد میں امام حسین کی بیٹی سے شادی ہوئی ان کے چھوٹے بھائی کی, حضرت حسن مصنع کی. یہ گھوڑے سے گرے تو آواز دی چچا میری مدد. حسین گھوڑے پر بیٹھے اور تلوار نکال لی اور یہ کہتے ہوئے گھوڑا لے کے چلے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے, تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے. دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے, تو یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے اور وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے اور ایک آواز آنے لگی چچا مدد کیجئے. جب حسین پہنچے ہیں نا بدن پر تو لاشا پامال ہو چکا, بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. بیٹھ گئے لاشے کے قریب اور کہا تیرے چچا پہ بڑا گنا ہے, تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا مدد نہ کر پائے. کیسے لاشا اٹھایا ہے امام حسین نے اس کا بیان مشکل ہے, لیکن جب لاشا لے کر آئے, اجرکم اللہ, جب لاشا لے کر آئے ساری بیویاں کھڑی تھیں مگر امام حسین غور سے دیکھ رہے ہیں اس بچے کی ماں نہیں ہے. تو تعجب سے پوچھا جناب زینب سے بہن بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو ایک بی بی کی آواز آئی. جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی, خیمے کی پشت پر گئی ہیں. جناب زینب جلدی سے عجلت میں وہاں گئیں, جا کے دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور تسبیح پڑھ رہی ہیں شکرن شکرا حقاً حقا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. تو آئی وہاں جہاں قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا, پامال لاشا دیکھ کر حسین کی طرف دیکھا. آپ رو رہے ہیں, ایک منظر اور سن لیجئے. جب آئی نا خیمے میں تو حسین مولا نے گردن جھکا دی. مولا عباس نے فرمایا تھا نا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا, اس لیے کہ اگر میرے لاشے پہ سکینہ نے آ کے پانی مانگ لیا تو میں سکینہ کو جواب کیا دوں گا؟ حسین اپنے بھائی کی نشانی قاسم کا لاشا لائے. تو امام حسین نے گردن جھکائی ہوئی تھی, سامنے کھڑے تھے. جناب ام فروہ نے پہلے اپنے بچے کو دیکھا, پھر امام حسین کی طرف دیکھ کر کہا میرے مولا پہلے اپنی گردن آپ اٹھائیے. آپ کو فخر نہیں ہے کہ آپ کے بھتیجے نے آپ پر جان قربان کر دی؟ مجھے فخر ہے میرے بچے نے وفاداری کا حق ادا کیا, حوصلہ دیا حسین کو, ہمت بڑھائی حسین کی جناب ام فروہ نے. اور پھر فرمان لگی بس میری ایک آرزو ہے, مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دیجیے. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. تھکیں گے نہیں, مجھے 2 منزلیں لینی ہیں. امام حسین نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا, مگر ماں کی آرزو تھی. کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی وہ کرتا اپنے خیمے میں لے گئی. عصر عاشور خیمے لوٹے, تبرکات لوٹے گئے. قافلہ اسیر ہو کے کوفہ گیا, کوفے سے شام گیا, شام میں اسیر رہا اور اسیری سے رہائی پا کر جب چلے ہیں نا تو کچھ تبرکات واپس آئے. ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی, ساری بیویاں اطراف میں کھڑی ہیں. جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو چادریں نظر آئیں. ایک چادر کو دیکھ کر کہا بہن ام کلثوم تمہاری چادر آ گئی. ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی. ایک ایک بیوی کو بیوی زینب چادریں دیتی رہی. تھکیں گے نہیں تو جملہ کہو. عزادارو چھوٹی سی چادر پر لے گیا, اسے لے کر چلی قبر سکینہ پر پھیلا دیا. سکینہ اٹھو تمہاری چادر بھی آ گئی. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی. یہ قافلہ شام سے کربلا آیا, کربلا سے مدینہ گیا. بس مجلس ختم کر رہا ہوں. جب مدینہ پہنچی نا فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جنت البقیع میں پہنچی, قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر قاسم نے وفاداری کا حق ادا کیا.
ألا لعنة الله على قوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات